وہ آپ کے خلاف کیوں ہے اتنا؟ کون؟ وہ مفتی صاحب. پتہ نہیں, یہ تو وہی بتا. نہیں, وہ جو دوسرا جملہ آپ نے لکھا ہوا اصل میں تو وہی ہے نا, تیرے بابے دشائی کوئی نہیں. شاید جس سے مرور اٹھتا ہے یا پرابلم ہوتی ہے وہ ایک جملہ ہے نا. یہ آپ کا سوال ہے کہ یہ کیوں لکھا؟ نہیں, میرا یہ سوال نہیں ہے, یہ سوال میں کر چکا ہوں اور اس کا جواب بھی آپ بارہا دے چکے ہیں اور اس پہ آپ کو ملکہ حاصل ہے. لیکن یہ دو مصرع جو ہے ہانٹ کرتا ہے نا دوسرا, تیرے بابے دشائی کوئی نہیں, کیونکہ میرے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا نا امام ابو حنیفہ سے متعلق جو بات نہیں. دیکھیں یہ آپ سوال نہیں, آپ ایک لائن بولیں. آپ اس وقت بیٹھے ہیں, ایک لائن یہ ہے تیرے بابے دشائی کوئی نہیں. ہو سکتا ہے یہ پرابلم کرتا ہوں, ان کو پرابلم کر ہو سکتا ہے, یا آپ ان کی طرف سے سوال کر رہے ہیں یا اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ مجھے تو میں اپنی بات نہیں کر رہا, ان کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے. انہوں نے 2009 میں ایک مناظرہ لڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے ساروں کے بابوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے. یہ تو لکھا ہے تیرے بابے دشائی کوئی نہیں, انہوں نے نام لے لے کر سامنے مخالف فرقے کے, اور ویڈیو چڑھی ہوئی ہے, کہا کہ یہ کافر ہے. یہ تو لکھا ہے تیرے بابے شاہی نے ان کا تیرا بابا کافر ہے, تو یہ ان کا عقیدہ لکھا ہوا ہے تیرے بابے شاہی کو نہیں. وہ تو کہتے ہیں تیرے بابے تے کافر نے, وہ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں اپنے مخالفین کے بارے میں, تو یہ تو ان کا عقیدہ لکھا ہوا ہے. عبد القادر جیلانی صاحب سے متعلق جو بات گفتگو انہوں نے کیا, آپ کیا گفتگو فرما رہے ہیں وہ آپ بتائیں نا, مجھے نہیں پتا. نہیں, وہ بقول ان کے مطلب آپ اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں, مطلب وہ آپ مجھے بتائیں کہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں میں نے کون سی ایسی بات کی ہے؟ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی, مطلب میں تو انلائٹن میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی میں نے بات صرف یہ بتایا, میں بتا دیتا ہوں میں نے کیا بات کی. میں نے یہ بتایا کہ عبد القادر جیلانی جو تھے ان کے نام کی آپ لوگ جانتے کھاتے ہیں, جبکہ انہوں نے اپنی کتاب بنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ لکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. آپ ان کا نام تو بیچ کے کھا رہے ہیں, لیکن ان کی کتاب سے کبھی کسی 11ویں کے موقع پر نماز کا طریقہ نہیں کھا سکتے. ہم بھی بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, اہل تشیع بھی اسی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں, سنی بھی اسی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے, جو صحیح والے سنی ہیں, اور وہ ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور وہ عبد القادر جیلانی کا بھی وہی طریقہ ہے, جبکہ یہ مفتی صاحب اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں, لیکن نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے. ٹھیک. اور لاسٹ آپ کا جو لیکچر ہے اس میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کوٹ کر رہے تھے, آپ کا لاسٹ لیکچر 103 روز کی, اور آپ نے کہا کہ وہ بھی انہی سے مدد مانگتے تھے, عبد القادر جیلانی صاحب مدد مانگتے تھے. ہاں, مدد مانگتے تھے. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے مدد صرف اللہ سے مانگی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور کیا, اور ظاہر ہے آپ کسی دلیل کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہوں گے. آپ روزانہ نماز میں ابھی آپ نے نہیں صرف فاتحہ ہی پڑھی ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو کہا کہ وہ مدد مانگتے تھے, وہ آپ نے کسی دلیل کی بنیاد پہ کہا. وہ ان کا کلام ہے, پرنٹڈ ہے, یہ پڑھتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں بھی جو آپ نے بات کی, سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کند بھر کے ہو. یہ پوری انہوں نے ربائی لکھی ہے, اور اینڈ پہ اور ریفر کر رہے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. غوث جیلانی پورا نام لیا, اور انہوں نے ان سے مدد مانگی ہے, جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے مدد اللہ سے مانگنی ہے, دعا اللہ سے کرنی ہے. ہاں, کسی نیک آدمی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی ہے, یہ وسیلہ اور توسل تو درست ہے, لیکن جو بندہ دنیا سے جا چکا آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ میری مدد کریں. یہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں نہیں آتا, اس پہ کوئی پی پی سی کی 153 یہ نہیں لگتی, اس پہ پیکا کا کوئی سیکشن 11 نہیں لگتا ہے. کہ اگر میں کسی شخص کو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد جو شخص بھی دعوے نبوت کرے گا وہ دجال ہے, اور ایک قادیانی میرے خلاف مقدمہ قائم کر دیں کہ آپ نے ہمارے نام نہاد بنائے ہوئے جھوٹے پیغمبر کو دجال کہہ دیا ہے, تو آپ کی ہیٹ سپیچ ہے. تو اس کی نظر میں تو باقی میں نے ہیٹ سپیچ کی ہے, لیکن میں نے تو اپنا عقیدہ بیان کیا نا, آٹومیٹیکلی ہیٹ سپیچ ہو جائے گی نا, آٹومیٹیکلی. تو ٹھیک ہے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہیٹ سپیچ ہے تو میں تو قرآن پاک سے ختم نبوت کی آیت پیش کروں گا, بخاری مسلم سے ریفرنس پیش کروں گا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی شخص بھی دعوے نبوت نہیں کر سکتا. رسول اللہ آخری پیغمبر ہے, نہ کوئی امتی نبی ہو سکتا ہے, اور نہ کوئی ذلی اور بروزی نبی ہو سکتا ہے. قیامت سے پہلے صرف ایک پروفٹ نے آنا ہے, وہ بھی امتی کی حیثیت سے, امتی نبی بن کے نہیں آنا. وہ نبی پہلے سے ہیں, عیسیٰ ابن مریم, وہ نبی امتی ہیں.